السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوشل افیئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ الشفا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں KNN ڈیجیٹل۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق خان صاحب جو تاجر رہنما ہیں۔ آئیے ان سے تاجروں کے مسائل اور حکومتی اقدامات پر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالرزاق خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اللہ کا شکر، تھینک یو۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کئی سالوں سے تاجران کے نمائندے بھی رہے ہیں اور آپ کو بھاگ دوڑ بھی کرتے دیکھا ہے۔ حقیقی طور پر تاجران کے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس نیوز چینل کا KNN کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک تاجران کی بات ہے تو 1991 میں ہم نے ٹریڈ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی مظفر آباد سٹی میں مدینہ مارکیٹ سے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا، پھر آزاد کشمیر پورے کے لیول پہ بھی الحمدللہ ہم نے تنظیم بنائی اور تاجران کے مسائل کو ہمیشہ ایڈریس کیا۔ اور مظفر آباد شہر کے میں کچھ مسائل کا ذکر کروں ماضی میں جو ہم نے کیے ہیں۔ ایک تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ کبھی ہمارا جو ہے وہ کسی بھی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ جو بھی مسائل تھے وہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے احسن طریقے سے حل کروائے۔ یہ 7ویں نشست تھی، اس میں میں نے کئی ماہ جو ہے جیل بھی کاٹی ہے میں نے اور میرے ساتھیوں نے۔ پھر جو میڈیکل کالج کی تحریک تھی وہ بھی ہمارا الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے، اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا لاٹھی چارج آنسو گیس کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کیس کو بہت ہی احسن طریقے سے آگے پہنچائیں اور اس کا جہاں تک بھی ممکن ہو سکے سیاسی سماجی اخلاقی اعتبار سے ہم اتنا پریشر بڑھاتے تھے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی وہ ہمارے مطالبات مان لیتی تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مظفر آباد ضلع بہت بڑا تھا، اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی کہ ضلع کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو اٹیاں آج الگ ضلع ہے اور نیلم الگ ضلع ہے، مظفر آباد یہ ڈویژن بن گیا ہے۔ اور اس طرح اس کی تقسیم کار میں جو ہے آپ کی جو سرکاری نوکریاں تھیں، جو باقی آپ کے ہدف تھے ترقیاتی، وہ ساروں میں آپ کا شیئر جو ہے بڑھ گیا ہے۔ پھر ٹریڈرز کے حوالے سے میں نے الحمدللہ کوشش کی تھی کہ ان کے جملہ مسائل، ایک تو ہوتا ہے کہ لوکلی مسائل ہوتے ہیں، انکم ٹیکس کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ بھرپور کوشش کی ہے۔ پھر ہم نے 2007 میں بلا سود قرضہ کروایا تھا، اس وقت کی حکومت سے سردار یعقوب صاحب وزیر اعظم تھے، تو 2007 میں سردار یعقوب صاحب نے جب میرا اوتھ لیا، میں الیکشن جیتا، تو مجھے کہنے لگے ایک مسئلہ بتائیں۔ تو ایک مسئلہ میرا ذاتی بھی ہو سکتا تھا، تو میں نے کہا جی کہ زلزلے میں لوگ جو ہے ڈسٹرب ہیں، تاجر پورے آزاد کشمیر کے اور بالخصوص مظفر آباد ڈویژن اور پونچھ ڈویژن کے، اور پونچھ میں بھی خاص طور پہ باغ اور جزوی راولہ کوٹ، تو انہوں نے الحمدللہ بڑی ہمت کی، سمال انڈسٹری اور کشمیر بینک نے اس میں ساتھ دیا، MOU سائن کیا اور کروڑوں روپے کے لوگوں نے قرضے لیے اور اپنا کاروبار احسن طریقے سے کیا۔ سر، اس سے پہلے حکومتوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات رہے ہیں جو عوام کے مسائل حل کرنے میں آپ کا اچھا کردار بھی رہا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کے کیسے روابط ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کچھ چیزوں پہ احتجاج کیا، بجلی کے جب بل بہت مہنگے ہو گئے تھے اس وقت احتجاج کیا، اور بھی بے شمار ایشوز ایسے تھے جن میں ڈائریکٹ ہمارے تاجر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، پبلک تو ہو رہی تھی، تاجر ہو رہے تھے۔ تو پھر PM صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ جون 2022 کے جو ٹیرف ہے اس کو فریز کرتا ہوں اور پورے پاکستان میں اضافہ ہوگا، لیکن میری کمٹمنٹ آپ سے کہ میں اضافہ نہیں کروں گا۔ ایک تو اس کمٹمنٹ پہ وہ کھڑے ہیں۔ ابھی حالیہ چند دن قبل پھر PM صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہمارے کچھ ایسے مسائل تھے تاجران کے، ایک سروے چل رہا تھا انکم ٹیکس کا، وہ PM صاحب کو ہم نے سمجھایا تو وہ انہوں نے مان لی ہماری بات اور اسے فوراً ختم کر دیا۔ ایک ایشو چل رہا تھا ہمارا یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کا، کہ اس پہ پابندی لگائی جائے، سزا دی جائے، اس میں قید کیا جائے، ₹1,00,000 جرمانہ، 10,000۔ وہ ہم نے سمجھایا جی کہ جب تک اس کی پیچھے سے جو ہے فیکٹری وہ ساری اگر پلاسٹک کو بند نہیں کریں گی تو لوکلی یہاں تو کوئی فیکٹری ہے نہیں ہے، جو پلاسٹک ادھر سے آ رہی ہے، شاپنگ بیگ اگر ہم بند بھی کر دیں، ویسے بھی ہمارے پاس ماحول دوست شاپنگ بیگ ہے تو وہ قضیہ تو ادھر ہی رہے گا۔ تو وہ سمجھ گئے بات اور انہوں نے فوراً کہا جی کہ یہ
نو ختم، بالکل ختم، اس کے ایشو کو کوئی ایڈریس نہیں کریں گے۔ اس میں ہم نے اور بھی مثالیں دی کہ مالیات والوں نے جو اتنا بڑا دریا تھا نیلم جیلم کا، اس کو این او سی دے دی ہے، لیکن جو آپ کے ایڈریس کرنے والے ایشوز تھے اس کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا۔ پھر پی ایم صاحب سے ہم نے بلا سود قرضوں کی بات کی ہے کہ کرونا میں تاجر بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اور وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم نے گلہ کیا کہ جی ہمارے ٹیکس جو ہوتا ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ان میں تاجران کا یا عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں جو بات انہوں نے دی ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، وہ میں میڈیا میں شیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 15 مئی سے دیکھیں گے آپ کہ سوشل ایک پروٹیکشن اس طرح کا انہوں نے ایک جو ہے ادارہ بنایا ہے، اور بڑا اچھا سروے کر کے کہ جس میں جو ہے 5 کیٹیگریز کے لوگوں کو 20,000 روپیہ پر منتھ دیا جائے گا۔ تو وہ ڈیٹیل جب میں نے سنی، اس میں ڈسیبل ہیں، اس میں بیوہ ہیں، اس میں طلاق یافتہ ہیں، اس میں معذور ہیں، اس میں 60 سال کے جو لوگ ہیں، 60 سال کی ایج کے، وہ کیٹیگری ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہم اطمینان کر سکیں گے کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا کہیں غلط لیفٹ رائٹ نہیں جا رہا، اچھی جگہ پہ بھی جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں کل پڑھ رہا تھا کہ 9 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے مختص کیا ہے، اور یہ بہت اچھا سائن ہے، کیونکہ پتہ چلے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس پہ میں نے اور ہماری جو مرکزی تنظیم تھی تاجران آزاد جموں و کشمیر، اس کے وفد نے پی ایم صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور وہ ہم نے میڈیا میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے ابھی بھی میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا اس اقدام کو سراہتے بھی ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کچھ اور ایشوز ایسے ہیں جو ان سے ڈسکس ہوئے، مثال کے طور پہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ اور 2 کامیابیاں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اور ملی ہیں۔ 2 کامیابیاں کیا ہیں کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے تعاون سے مجھے 2 پروجیکٹ ملے ہیں سعودی فنڈنگ کے، ایک جاگراں 4 اور ایک پروجیکٹ مجھے مل گیا ہے شنڈل والا۔ یہ 2 پروجیکٹ جب بجلی تیار کریں گے تو پھر ہم یہاں جو ہماری مطالبہ ہے کہ ہماری بجلی ادھر ہی جو ہے ایڈجسٹ ہو، نیشنل گرڈ میں جو بجلی فالتو ہماری ہے وہ جائے، جو ہماری ضرورت کی بجلی ہے آزاد کشمیر کی 400 میگا واٹ، اسے اس آزاد کشمیر میں ہی ہم استعمال کریں، اس میں خاطر خواہ جو ہے ریٹس میں بھی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے پی ایم صاحب کو کہا جی کہ ایک اور پروجیکٹ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ تیار ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ستمبر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی آپ کی، یہ کمٹمنٹ ہے۔ پھر ایک اور جو بہت الطلب معاملہ تھا کشمیر بینک کا، جسے ہر کشمیری کے، ہر تاجر کے دل کی آواز تھی، خاص طور پہ جو اوورسیز کشمیری ہیں ہمارے بھائی، ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ کشمیر بینک شیڈول ہو جائے اور آن لائن سسٹم اس کا جو ہے بحال ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے کام شروع ہے۔ جو شیڈول کرنے کے لیے اماؤنٹ تھی اس کا بھی ارینج بندوبست ہو گیا ہے، 8 ارب روپیہ وفاق نے دیا، کچھ انہوں نے ارینج کیا۔ ابھی اس میں تھوڑا سا ایشو ہے، کورٹ میں ہے، وہ بھی میرے خیال میں انشاءاللہ سافٹ ویئر کا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو جب یہ کشمیر بینک آن لائن ہو جائے گا، یہ ہماری قومی عزت اور وقار کا نشان بھی ہوگا، اور پوری دنیا میں بسنے والے جو کشمیری ہیں فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہمارا اپنا بینک ہے کشمیر بینک۔ آج کل 11 مئی کو ہڑتال کی کال آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی وزیر اعظم سے بات چیت ہوئی؟ دیکھیں میری تو نہیں ہوئی بات، نہ میں کبھی اس ایشو کو ڈسکس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا 3.5 سال پہلے ایک الیکشن ہوا تھا مظفر آباد شہر میں، اس میں جو میرے مقابلے میں جو بھائی میرے عزیز محترم الیکشن جیت گئے ہیں، وہ کیس ہمارا جو ہے کورٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ ایک کیس انہوں نے جو ہے وہ انڈر ڈیل کر کے واپس بھی کروایا ہے، لیکن پھر بھی ایک کیس چل رہا ہے اور جس میں سارے پروف بھی ہیں، لیکن اس ساری ڈیبیٹ کو ایک طرف چھوڑتے ہیں ہم۔ اس کے اختیار میں، مینڈیٹ میں اور ان کے جو ڈومین تھا اس میں تو یہ تھا کہ آپ نے شہر میں تاجران کی سہولت کے لیے پبلک ٹوائلٹ بنانے ہیں، ٹریفک کی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو آپ نے جو ہے ختم کروانا ہے، جو شہر کے تاجروں کی چوریاں ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ نے چوکیدارہ سسٹم، جس طرح میں نے 2007 میں سیکورٹی سسٹم رکھا تھا، ابھی وہ سارا سسٹم ان کا جو ہے فیل ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ پبلک ٹوائلٹ نہیں بنے ہوئے، وہ بالکل ہی اپنی جو ان کی جو کام کرنے کے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ جولرز ہے، وہاں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ جی یہ جولرز کا کام میں کروں گا تو پھر تو خراب ہو جائے گا، جولرز نے جولرز کا کام کرنا ہے اور جو میرا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ اب یہاں یہی ہے
کہ انہوں نے کچھ کمیٹیاں بنا لی ہیں. میں ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے ہی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے تاجروں سے شٹر ڈاؤن کروائیں. 2-3 شٹر ڈاؤن ہو چکے ہیں، اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. پہیہ جام میں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اداروں کو سامنے لے آئے. ابھی میں ماحول دیکھ رہا تھا کہ یہ ماحول بننے جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، ڈوڈیال میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ وہاں قبروں پہ جا کے لوگ جو ہے وہ حلف کر رہے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان سارے قبروں والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دیکھیں نا، یہ بھی تو سوچیں کہ اگر وہاں ڈیم نہ بنتا ایوب خان صاحب کے زمانے میں، تو آج پھر انگلینڈ میں جو ہے اور برمنگھم میں منی میرپور تو منی کشمیر تو نہ ہوتا، اور اتنی خوشحالی کدھر سے ہوتی. ٹھیک ہو گیا. جہاں کچھ چیزیں آپ کی قومی ایشوز ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو وہ قوموں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک مقبوضہ کشمیر کے دونوں حصے ایک ہو کے کوئی اپنا ڈیسیژن نہیں کرتے، اس وقت تک تو ہمارا جو سب کچھ ہے وہ پاکستان ہے. دفاع، کرنسی، پاک فوج اگر بارڈرز پہ نہ ہو تو ہم رات کو کس طرح سو سکیں. ہمارے قریب جو ہے مکار دشمن ہے بھارت. اور یہ جو ہڑتالیں وغیرہ اور یہ جو ڈیٹیں دے رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. 5 فروری کی ڈیٹ انہوں نے دی، وہ پوری دنیا کے لوگ کشمیریوں سے ہزارے یکجہتی کرتے ہیں، یہ بڑی زیادتی تھی. ہم نے اس کا کھل کے اختلاف کیا، اور 4 تاریخ رات کو انہوں نے ایک لیٹر سائن کر کے تو کہا جی ہمارے 10 میں سے 9 نکات ہو گئے ہیں. پھر مظفر آباد جب یہ احباب پہنچے تو پبلک کا اتنا پریشر تھا کہ اصل جو ایشو تھا بجلی کا، آپ نے اس میں ایڈریس ہی نہیں کیا، اور جو آٹے کا ایشو تھا وہ آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا. وہاں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے کہنے پہ 47 روپے پہ فریز ہوگی، یعنی کہ اپنی ہی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اپنی ہی باتوں کو اوپر لے کے آتے ہیں. انہی وزراء سے مذاکرات کرتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مراعات یافتہ ہیں، جن کے بارے میں گالم گلوچ کرتے ہیں، جس وزیر اعظم کو لعن طعن برا بھلا کہتے ہیں، اسی سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. ہماری جو اپنی تنظیم ہے اس کی مشاورت اور کوشش یہ ہے کہ سارے مطالبات جو ہمارے حل طلب ہیں، جو باقی رہتے ہیں، وہ اس پہ ہم سٹینڈ کریں گے اور کسی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہوں گے. لیکن اس کا طریقہ ہمارا الگ ہے. ہم نے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساترے کے مقام پہ ایک انہوں نے احتجاج کیا تھا بجلی کے نام پہ، وہاں گولی بھی چلی تھی اور لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. یہ کام ہم نہیں کریں گے. پھر انہوں نے یہاں پریس کلب کے باہر لاٹھی چارج کروایا تاجروں کو اور پولیس کو، اور عوام کو سامنے ہم نے کرایا. یہ بھی ہم نہیں کریں گے. تقریب کاری ہم انشاءاللہ نہ کریں گے، نہ تقریب کاری کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پریس کلب کے باہر 2015 میں نے دن رات دھرنا دیا اپنے مطالبات کے حل کے لیے. اپنی جان جو ہے مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، اور مجھے اس وقت کی حکومت نے اگر سپورٹ نہ کی ہوتی تو شاید میں زندگی کی بازی ہار جاتا. میرے لیے ہیلی کاپٹر منگوایا، سارا کچھ کیا، لیکن میں نے پبلک کو اور جو ہے نا حکومت کو اور انتظامیہ کو کبھی لڑانے کی کوشش نہیں کی. مسائل ہمارے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں حل کروائیں گے اور حل طلب ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل کے حل میں ہم انڈیا کو خوش کریں. آپ دیکھیں نا 11 مئی کو مقبوضہ کشمیر میں تو ایک لمبے پروسیس سے الیکشن کروا رہا ہے بھارت، اور اس کے ایٹمی دھماکوں کا جو ہے وہ دن ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. ایٹمی دھماکے تو پاکستان کے خلاف کیے تھے. ہماری عزت اور وقار جو ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ملک خدادات پاکستان ہے، اللہ اسے سلامت رکھے. آج اس کی اپنی کیا پوزیشن ہے؟ اس سے تو زیادہ ہم خوشحال ہیں. 6 دفعہ بجلی مہنگی ہو چکی ہے. یہاں کے وزیر اعظم کی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے فریز رکھی ہوئی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اور ریلیف دیں، غریب کو اور ریلیف دیں، اس کے ٹیرف میں اور کمی کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے. اور وہ کوشش کر رہا ہے بیچارہ، انسان ہے، جو اس کے ممکن حد تک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بہت اچھا وزیر اعظم ہے. اس کو جو ہے دعائیں اس کے ساتھ. اور یہ 15 مئی کو جو غریبوں کے لیے پروگرام لانچ کر رہا ہے، تو پھر تو اس کو لاکھوں غریبوں کی دعائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ہمیشہ عوامی مسائل پر آواز اٹھاتے دیکھا اور سنا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مختصر بتائیے گا، لوہار گلی میں جو لینڈ سلائیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، حکومت اور متعلقہ اداروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اس میں بہت اچھا آپ نے کیا. اس میں سب سے پہلے ویڈیو بھی میں نے چڑھائی ہے، رمضان میں ویڈیو چڑھائی ہے. اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، اور بھی لوگ دوست اٹھا رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی اٹھا رہے ہیں. وہاں ایک عوامی ایکشن کمیٹی، عوامی اتحاد بنا ہوا ہے سردار تسلیم صاحب کی قیادت میں، وہ بھی کر رہے ہیں. یہ میں بطور خاص انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات میں وزیر اعظم صاحب سے کروں گا. اس کے علاوہ ہمارا یہ جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے، ابھی تو خیر اس کا ٹنل کا کوئی ایشو آ گیا، دریا اپنی روانی میں جو ہے چل رہا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے.
ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر باڈیز. ٹریٹمنٹ پلانٹ اس لیے ضروری ہے کہ پورے شہر کا جو کچرا ہے وہ سارا آپ کا دریا میں جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑی آلودگی ہے. اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ جو ہے میونسپل کارپوریشن نے شروع کیا تھا, اس پہ کام میرے خیال میں نہیں ہوا لیکن فنڈز آئے تھے, ریسائکلنگ پلانٹ. وہ ریسائکلنگ پلانٹ جب آپ کا ہو جائے گا تو پھر اس شہر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہاں کسی کام بھی آئے گا. اس صفائی ستھرائی کے کام میں بھی دیکھیں, آج سلانڈر ہاؤس ہمارے پاس نہیں ہے, کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے. پھر جا کے ہم قصابوں کو جرمانہ بھی کریں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. بھائی پہلے تو آپ سہولتیں دیں نا, اس کے بعد آپ حساب کتاب کریں. تو آخر میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں لمبی گفتگو ہوگی, آپ کے ساتھ آنا جانا جو ہے اس کا تسلسل برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. عبدالرزاق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ تاجران اور عوامی مسائل پر بات چیت کر رہے تھے. اپنی میزبان الشبہ عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.